السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین و سامعات، آج میری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے جنازے کے تعلق سے، یعنی جنازے کا طریقہ کیا ہے اور جنازے میں کچھ ضروری مسائل ہیں، ان پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی بات کہ شریعت میں فرض کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے فرض عین اور ایک ہوتا ہے فرض کفایہ۔ فرض عین کہتے ہیں کہ جو ہر انسان پر فرض ہوتا ہے، ہر ایک انسان پر فرض ہوتا ہے، ہر ایک انسان سے تعلق رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز ہے، ہر ایک انسان پر فرض ہے۔ کوئی ایک پڑھ لیا تو اب دوسروں سے وہ فرض ثابت نہیں ہوتی، اس کے بارے میں وہی خود جواب دینا پڑے گا۔ اور دوسری چیز ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اگر پڑھ لیتے ہیں تو باقی لوگوں سے وہ فرض ثابت ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ۔ مثال کے طور پر جنازے کی نماز ہے، جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے، یعنی کچھ لوگ اگر پڑھ لیتے ہیں تو باقی لوگوں سے فرض جو ہے ثابت ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی بھی نہ پڑھے تو پھر جو ہے سب گنہگار ہیں۔ اس تعلق سے ایک بات یاد رکھیں کہ جو ہے دو لوگوں کی نماز جنازہ واجب نہیں ہے۔ کون سے دو لوگ ہیں؟ پہلا وہ شخص جو ہے نابالغ بچہ۔ نابالغ بچہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے، بچہ انتقال ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ واجب نہیں۔ دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ مات ابراہیم ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو ابن 18 شهرا فلم يصلي عليه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابراہیم نام کا ایک لڑکا تھا، چونکہ 18 مہینے کا تھا تب جو ہے انتقال ہو گیا۔ فلم يصلي علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ اس کی نہیں پڑھی، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ نابالغ بچے کا نماز جنازہ پڑھنا ثابت نہیں ہے، یعنی واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا کیا ہے؟ شہید ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شہدائے احد کو نہ غسل دیا گیا اور نہ ہی ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ یہ جو ہے ابو داؤد کی 3135 نمبر کی حدیث ہے۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ نماز جنازہ نابالغ بچے اور شہید کا پڑھنا واجب تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص چاہے تو پڑھ بھی سکتا ہے۔ دلیل عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار کا ایک بچہ لایا گیا، انصار کا ایک بچہ لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ صحیح مسلم کی 2662 نمبر کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے شہید کے تعلق سے شہید کی بھی نماز جنازہ واجب نہیں ہے، لیکن پڑھنے والا پڑھ سکتا ہے، پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک اعرابی کا واقعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا اور آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے نبی ہے میں ایمان یعنی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، ایمان لانا چاہتا ہوں۔ وہ اسلام ایمان لانے کے بعد پھر اس نے خواہش کی کہ میں جہاد میں شریک ہوں، اور جہاد میں شریک ہو کر کے میری اسی حالت میں تیر کے ذریعے سے میرے انتقال ہو جائے اور میں جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہے کچھ عرصے کے بعد پھر جو ہے جہاد میں شریک ہوا، جہاد میں گیا، اور جانے کے بعد ویسے ہی جیسا
جیسا اس نے خواہش کی تھی ویسے انتقال ہو گیا۔ اس انتقال ہونے کے بعد اس کو لایا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ وہی شخص ہے، یہ وہی شخص ہے نا جس نے جو ہے خواہش ظاہر کی تھی؟ صحابہ کرام نے کہا کہ جی ہاں اللہ کے نبی۔ تب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس کے لیے دعا کی، دعا مغفرت کی، اور جو ہے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اور یہ نسائی کی 1955 نمبر کی حدیث ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ شہید کی نماز جنازہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے نماز جنازہ میں تعداد جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ میت کے حق میں بہتر ہوگا، میت کے حق میں اتنا ہی زیادہ اچھا ہے۔ دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من میت تصلی علیہ امۃ من المسلمین یبلغون 100 کلهم یشفعون له الا شفعوا فیہ۔ یہ صحیح مسلم کی 947 نمبر کی حدیث ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ کوئی بھی مسلمان اگر انتقال ہو جاتا ہے اور اس کی نماز جنازہ میں 100 کے قریب یا 100 اگر کوئی نماز جنازہ پڑھتا ہے، اس کی جماعت میں شریک ہوتا ہے نماز جنازہ میں، تو پھر جو ہے اور وہ کلہم یشفعون، وہ سب کے سب جو ہے کہ اس کے لیے سفارش کرتا ہے، تو الا شفعوا فیہ، ان کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث 948 نمبر کی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو بھی مسلمان انتقال کرے اور اس کی نماز جنازہ میں 40 ایسے آدمی ہو جو موافق ہو، یعنی شرک پرستی نہ ہو، شرک نہ ہو اس کی عمر پہ، یعنی اس کی زندگی میں، تو جو ہے ایسا شخص نماز جنازہ پڑھتا ہے، اس کی دعا کرتا ہے، سفارش کرتا ہے، تو اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جنازے کی نماز کے لیے مستحب یہ ہے کہ 3 صف لگائی جائے، 3 صف مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس پر عمل کرتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، نیکی ملے گی، اور اگر کوئی عمل نہیں کرتا ہے تو گناہ نہیں ملے گا، گناہ نہیں کیا جائے۔ مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے، تو 3 صف بنائے جائیں، مستحب یہ ہے۔ دلیل اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من مسلم یموت فیصلی علیہ ثلاث صفوف من المسلمین الا اوجب۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من مسلم یموت، جو بھی مسلمان انتقال کرے اور اس کے جو ہے جنازے میں 3 صف لگائے جائیں، ثلاث صفوف، 3 صف لگائے جائے من المسلمین، مسلمانوں کی، تو الا اوجب، ان کے لیے جنت واجب کر دی، جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ ابو داؤد کی جو ہے 3166 نمبر کی حدیث ہے، ترمذی کی 1028 نمبر کی حدیث ہے، اور ابن ماجہ کی 1490 نمبر کی حدیث ہے، اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے جنازے کی نماز کہاں پڑھی جائے گی، کس جگہ پڑھی جائے گی؟ تو اس کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ افضل یہ ہے کہ مسجد کے علاوہ کوئی جگہ، مسجد کے علاوہ کوئی جگہ، کیونکہ جو جنازے کے لیے خاص ہو، اور یہ صحیح مسلم کی 1699 نمبر کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہودی لوگ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرد کو اور ایک عورت کو لانے کے بعد جو کہ وہ دونوں آپس میں زنا کر لیا، تب جو ہے ان کو رجم کرنے کے لیے، ان کو سزا دلانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجم کہاں کیا؟ ایک ایسے جگہ میں جہاں پر نماز جنازہ پڑھی جاتی تھی، نماز جنازہ کی جگہ متعین تھا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ نماز جنازہ کے لیے کوئی الگ سے جگہ ہونی چاہیے، متعین ہونی چاہیے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ مسجد کے اندر بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، الگ سے جگہ ہو، لیکن مسجد کے اندر بھی اگر کسی
کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، مسجد کے اندر بھی پڑھی جا سکتی ہے، پڑھنے والا پڑھ سکتا ہے۔ لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ سہیل بن بیضہ کی جنازے کی نماز جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں پڑھائی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو ہے مسجد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی 973 نمبر کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے قبروں کے درمیان جنازے کی نماز پڑھنا منع ہے۔ قبروں کے درمیان چاروں طرف قبریں ہو، قبرستان ہو، وہاں پر نماز جنازہ پڑھنا منع ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قبروں کے درمیان کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ دلیل کیا ہے؟ احکام الجنائز صفحہ نمبر 138 نمبر میں یہ روایت ہے، اور المعجم الاوسط میں جو ہے جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 80 میں یہ بات لکھی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کئی لوگوں کا جنازہ ہو تو ایک ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ جس طریقے سے جو ہے پڑھے تھے اس دن، کئی لوگوں کا نماز جنازہ تو ایک ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے 9 جنازے کو، 9 جو ہے میت کو ایک ساتھ نماز جنازے اس کی پڑھی۔ یہ بات اس میں یاد رکھیں الگ سے کہ مردوں اور عورتوں کی بھی نماز جنازہ یعنی ملی جلی ہو، مردوں کا بھی ہے عورتوں کا بھی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ مردوں کا نماز جنازہ یعنی مردوں کا جو ہے میت ہے اس کو امام سے قریب رکھا جائے گا، امام کے بغل میں، جسٹ بغل میں سب سے پہلے آگے طرف یہ مردوں کا رکھا جائے گا، اور عورتوں کا جو جنازہ ہوگا اس کو قبلہ کی طرف یعنی امام سے دور رکھا جائے گا۔ یہ علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادی کا انتقال ہوا تو ان کی نماز جنازہ جو ہے اسی طرح جو ہے پڑھی گئی، اور یہ ابو داؤد کی جو ہے 3193 نمبر کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے 3 اوقات میں نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے، الا ہے کہ کوئی مجبوری ہو۔ 3 وقت ایسا ہے کہ اس میں نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا گیا، روکا گیا ہے، الا کہ کوئی مجبوری ہے الگ سے کہ لاش بگڑنے کا خطرہ ہے یا کوئی اور جو ہے خطرہ ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن عام حالات میں 3 وقت میں نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے جو ہے مروی ہے کہ 3 ساعات 3 اوقات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھنے سے روکا ہے۔ وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ ایک ہے سورج طلوع ہونے کے وقت، سورج جب اٹھ رہا ہو اس وقت جو ہے منع کیا۔ اسی طریقے سے سورج غروب ہونے کے وقت، سورج جب ڈوب رہا ہو اس وقت منع کیا۔ اسی طریقے سے جب سورج بالکل عین موقع پر سر کے اوپر دوپہر کا وقت ہو، چمچماتی دھوپ ہو، دوپہر کا وقت ہو، اس وقت منع کیا گیا۔ یہ 3 اوقات ہیں کہ جن میں جو ہے نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، اور یہ صحیح مسلم کی 831 نمبر کی حدیث ہے۔ نماز جنازہ کے لیے امام کہاں کھڑا ہوگا، یہ سوال ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ اگر مرد کا جنازہ ہے تو امام کو چاہیے کہ وہ سر کے بغل میں کھڑا ہو، اور اگر عورت کا ہے تو عورت کے وسط میں یعنی کمر کے پاس بیچوں بیچ میں وہ کھڑا ہو۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو طالب الخیاط رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک جنازے کی نماز جو ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے پڑھائی ہے، اس کے پاس جو ہے ایک جنازہ لایا گیا تو وہ مرد کا جنازہ تھا، تو وہاں پر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس جو ہے جنازے کے سر کے اوپر جو ہے سر کے سامنے کھڑے ہوئے۔ وہ جنازہ جب اٹھا لیا گیا تو ایک اور قریش کا ایک جنازہ لایا گیا، تب حضرت انس رضی اللہ عنہ نے پھر جو ہے ان کے بیچوں بیچ میں یعنی کمر کے پاس جو ہے کھڑے ہوئے، تو فقام وسط یہ بیچوں بیچ میں کھڑے ہوئے۔ علی ابن زیاد ایک صحابی وہ پوچھتے ہیں کہ جو ہے انس بن مالک آپ یہ بتائیے کہ جو ہے ایک جنازہ لایا گیا تو آپ جو ہے کہیں اور کھڑے ہوئے، اور پھر دوسری مرتبہ جب جنازہ لایا گیا تو کہیں اور کھڑے ہوئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جواب دیتے ہوئے کہا
کہ جو ہے یہی سنت ہے، یہی سنت ہے۔ اسی لیے پھر جو ہے علاء ابن زیاد ہماری طرف متوجہ ہوئے، یعنی علاء ابن زیاد جو ہے ہماری طرف متوجہ، صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ احفظوا، اس بات کو نوٹ کر لو، اس بات کو نوٹ کر لو، یہی سنت ہے۔ یہ جو ہے ترمذی کی 1034 نمبر کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی 1494 نمبر کی حدیث ہے، اور مسند احمد کی 13114 نمبر کی حدیث ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ امام کو مرد کا اگر جنازہ ہے تو سر کے سامنے، اور اگر عورت کا جنازہ ہے تو بیچوں بیچ میں کھڑا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اب نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں، 4 تکبیر۔ سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھیں گے، نیت باندھنے کے بعد جو ہے 3 تکبیر اور کہی جائے گی، 3 تکبیر اور، جب ملا کر جو ہے 4 تکبیر ہوگی۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ایک جو ہے نجاشی کا خبر لایا، جنازے کی خبر لایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خبر دی، اور خبر دینے کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی کی طرف آگے بڑھے، یعنی جہاں نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے وہ اس کی طرف آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد صف لگائی گئی، اور وکبر 4 تکبیریں کہی گئی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو ہے نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہی جائے گی۔ یہ صحیح مسلم کی 951 نمبر کی حدیث ہے۔ پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھا جائے گا، اور ہاتھ باندھنے کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے گی، سورہ فاتحہ پڑھا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اور اگر کوئی دوسری سورت بھی اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ دعائے ثنا کا اس میں ثبوت نہیں ہے، دعائے ثنا کا جو ہے ثبوت نماز جنازہ میں نہیں ملتا ہے۔ اور سورہ فاتحہ کی دلیل کیا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی، فقرأوا الفاتحة وقال لتعلموا أنه من السنة، یہ بخاری کی 1335 نمبر کی حدیث ہے کہ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کہا وقال لتعلموا أنه، کہا کہ جو ہے اس بات کو جان لو کہ یہی سنت ہے، من السنہ، یہی سنت ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ دلیل ہے یہ نسائی کی 1978 نمبر کی حدیث۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی تو ہم نے جو ہے دعا کو یاد کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز جنازہ پڑھائی تو ہم نے دعا کو یاد کر لیا۔ دعا کو یاد کرے گا کب؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز سے پڑھیں گے تب۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ظاہری نماز یعنی جو ہے ظاہری بلند آواز سے جو ہے نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیں اچھی طریقے سے کہ جو ہے افضل سری نماز پڑھنا ہے۔ نماز جنازہ جب بھی پڑھی جائے گی تو سری پڑھنا یعنی آہستہ سے پڑھنا یہ افضل ہے، سب سے بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کبھی کو جو ہے درس دلانے کے لیے درس کے طور پر، عبرت کے طور پر یا علم کے طور پر اگر پڑھنا چاہے بلند آواز سے تو پڑھ سکتا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی، اور یہ صحیح مسلم کی 963 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت امامہ بن جو ہے سہل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نماز جنازہ میں سنت یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد جو ہلکی آواز سے سورہ فاتحہ جو پڑھی جائے، پھر جو ہے 3 تکبیریں اور کہی جائے، اور آخر میں جو ہے تکبیر کے ساتھ ساتھ جو ہے آخری تکبیر کے ساتھ سلام پھیر کی جائے۔ یہ نسائی کی 1989 نمبر کی حدیث ہے۔ اب پہلی تکبیر تو ہو گئی، دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھی جائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ درود شریف دوسری تکبیر کے بعد پڑھی جائے۔ یہ سنن بیہقی کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 39 نمبر میں یہ بات لکھی۔ تیسری تکبیر کے بعد
مسنون دعائیں پڑھی جائیں، مسنون دعائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، یعنی تیسری تکبیر کے بعد کوئی خاص، یعنی نماز جنازہ میں، نماز جنازہ میت کے لیے جب نماز جنازہ پڑھی جائے تو اس میں فاخلصوا له الدعاء، کوئی خالص دعا اس کے لیے دعا ہونی چاہیے، خالص دعا۔ یہ ابو داؤد کی 3199 نمبر کی جو ہے حدیث ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جو ہے یہ بات یاد کر لی اور جو ہے پھر جو ہے کہا کہ یہ صحیح مسلم کی 963 نمبر کی حدیث ہے کہ وہ خالص دعا جو پڑھنا ہے، خالص دعا کون سا ہے، کیسی ہونی چاہیے؟ تو یہی حضرت عوف بن مالک بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک نماز جنازہ پڑھائی، اس میں جو ہے یہ دعا پڑھی۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ وعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله خيرا من داري واهلا خيرا من اهلي وزوجا خيرا من زوجي وادخله الجنة واعيذه من عذاب القبر وعذاب النار۔ یہ دعا جو ہے ابو داؤد کی 3201 نمبر کی حدیث ہے، ترمذی میں 1024 نمبر کی حدیث ہے اور ابن ماجہ میں 1498 نمبر کی حدیث ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ، نہیں، یہ اس سے پہلے جو ہے مسلم، صحیح مسلم کی 963 نمبر کی جو حدیث ہے اسی میں یہ حدیث جو ہے نقل ہے کہ اللہم اغفر لہ، اے اللہ تو جو ہے انہیں بخش دے، اے اللہ تو انہیں بخش دے، وارحمہ، اس پر رحم فرما، وعافہ وعف عنہ، اور اسے عافیت دے اور اس کو معاف کر دے، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، اور اس کی جو ہے مہمان نوازی، اچھی طریقے سے مہمان نوازی کر، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، اور اس کے لیے جو ہے جو گھر ہے یعنی قبر ہے اس کے قبر کو کشادہ کر دے، وَغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، اور اس کو جو ہے ویسے ہی اس کے گناہوں کو جو ہے گناہوں کو جو پانی سے، اس کو جو ہے پانی سے، اولے سے اور برف سے دھل دے، کیسے؟ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، ویسے ہی اس کو دھل دے جس طریقے سے جو ہے گناہوں کو میل کچیل سے دھلا جاتا ہے، یعنی گناہوں کپڑوں کو جس طرح میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے، سفید کپڑے کو دھلا جاتا ہے، اسی طریقے سے اس کے گناہوں کو بھی دھل دے، صاف کر دے۔ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، اور جو ہے ان کے گھر کو جو ہے ان کے گھر سے بہتر گھر آتا تھا، یعنی دنیا میں تھا تو ایک گھر میں رہتا تھا تو اس سے بھی بہتر گھر آتا تھا، یعنی جنت نصیب فرما۔ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، اور اس کے جو ہے اہل و عیال سے بھی بہتر اہل و عیال آتا فرما۔ اسی طریقے سے وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، اور اس کے جوڑا، یعنی جوڑا تھا، اس کے جوڑا سے بہتر جوڑا آتا ہے، یعنی اگر مرد ہے تو اس کے لیے بہتر ہے شوہر بیوی عطا فرما، اور اگر مرد ہے یعنی عورت ہے تو اس کے لیے بہتر ہے مرد عطا فرما۔ یہ دعائیں کی گئی۔ اسی طریقے سے آگے کہا وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، یہ جو ہے اور جو ہے اسے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما اور قبر کے عذاب سے اور جو ہے آگ سے اسے محفوظ بچا لے، دور کر دے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت، ایک اور جو ہے دعا ہے، وہ ابو داؤد کی 3201 نمبر کی حدیث ہے اور ترمذی کی 1024 نمبر کی حدیث ہے اور ابن ماجہ کی 1498 نمبر کی حدیث ہے۔ وہ دعا اس طرح ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فاحیہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعد۔ یہ دعا ہے اے اللہ
نے ہمارے زندوں کو اور ہمارے مردوں کو بخش دے، و شاہدنا، اور ہمارے جو حاضر کو بھی اور ہمارے غائب کو بھی، یعنی جو غائب ہے، و صغیرنا و کبیرنا، اور ہمارے چھوٹوں پر بھی اور ہمارے جو ہے بڑوں کو بھی، و ذکرنا و انثانا، اور مرد کو بھی اور عورتوں کو بھی بخش دے۔ اللہم من احییتہ منا، یا اللہ ہمارے جو ہے ہم میں سے جو زندہ ہے ان کو فاحیہ علی الاسلام، اسلام پر باقی رکھ، اسلام پر زندہ رکھ۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جب اسے موت دے تو اس کو جو ہے ایمان کی عادت پر موت آئے۔ اللہم لا تحرمنا، اے اللہ ہمیں تو اس کے اجر عظیم، لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدا، اور ہمیں اس کے اجر عظیم سے جو ہے محروم نہ کر، ولا تفتنا بعدا، اور ہمیں اس کے بعد جو ہے گمراہی میں مبتلا نہ کر، جو ہے سلام پھیر جائے۔ چوتھی تکبیر کے بعد دونوں طرف سلام پھیر جائے۔ یہ بیہقی کی صفحہ نمبر جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 43 نمبر میں جو ہے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 کام کیا کرتے تھے، لوگوں نے اسے چھوڑ دیا۔ ان میں سے ایک کام کیا ہے، احداہن التسلیم علی الجنازہ مثل التسلیم فی الصلاۃ، یعنی نماز جنازہ میں اسی طرح سلام پھیری جائے جس طرح نمازیں پھیری جاتی ہے، جس طرح نماز میں سلام پھیرا جاتا ہے اسی طرح جو ہے نماز جنازہ میں بھی سلام پھیرا جائے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ سلام چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اب جو ہے اس کی فضیلت کیا ہے، نماز جنازہ یہ ایک آدمی پڑھے گا اس کی فضیلت کیا ہے؟ فضیلت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من شہد الجنازہ حتی یصلی علیہا فلہ قیراط، جو شخص نماز جنازہ پڑھی تو اس کے لیے 1 قیراط ہے۔ اور اگر کوئی شخص نماز جنازہ پڑھنے کے بعد ساتھ ہی ساتھ میت کے پیچھے جنازے کے پیچھے چل کے گیا، قبرستان تک گیا اور وہاں جانے کے بعد جو ہے دفن یعنی تدفین کا کام کیا تو اس کے لیے 2 قیراط ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ قیل ومل قیراطان سے مراد کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال مثل جبلین عظیمین، 2 قیراط سے مراد یہ ہے کہ 2 بڑے پہاڑ، احد پہاڑ کے برابر اس کو نیکیاں ملیں گی۔ اگر کوئی شخص نماز جنازہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو احد پہاڑ کے 1 پہاڑ کے برابر نیکیاں ملے گی، اور اگر ساتھ ہی ساتھ وہ قبرستان تک جاتا ہے اور تدفین کا کام کرتا ہے تو اس کو جو ہے 2 قیراط یعنی 2 بڑے پہاڑ کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا۔ یہ اس کی جو ہے فضیلت ہے۔ اب عورتوں کو جنازے کے پیچھے چلنے سے منع کیا گیا، عورتوں کو نماز جنازہ کے پیچھے چلنے سے منع کیا گیا، لیکن تاکیداً نہیں، جنازے کے پیچھے چلنے سے فلم یعزم علینا جو ہے بیان کیا، اور یہ جو ہے بخاری کی 1278 نمبر کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کی 938 نمبر۔ جنازے کے پیچھے روتے چلاتے ہوئے یا آگ وغیرہ لے جانے کے لیے یہ اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کو جو ہے روکا ہے، بلکہ یہ چیز حرام ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدخل الجنازہ بصوت ولا نار، یہ جو ہے نماز جنازہ یعنی جنازے کے پیچھے جب چلے تو اس کے پیچھے یہ ہے نہیں کوئی بہت زیادہ چلاتے ہوئے یعنی روتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے جائے یا پھر جو ہے آگ وغیرہ لے کر جائے، تو اس سے بالکل سختی سے منع کیا گیا ہے، بلکہ یہ حرام بھی ہے۔ اس طرح نہیں کام انجام یہ کام جو ہے انجام نہیں دینا چاہیے۔ یہ ابو داؤد کی 3171 نمبر کی حدیث ہے اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ تو اس سے یہ پتہ، لیکن یہ بات یہاں پہ یاد رکھیں کہ نماز جنازہ یا جنازے کے پیچھے اگر کوئی رات کا مسئلہ ہے تو ٹارچ وغیرہ یا پھر جو ہے آگ وغیرہ لے جا سکتا ہے، آگ کی اگر ضرورت پڑے تو لے جا سکتا ہے ضرورت کے مطابق، لیکن عام جو ہے پہلے زمانہ جاہلیت میں جو عادت تھی اس عادت کو ختم کرنے کے لیے
جو ہے حرام کیا۔ اسی طریقے سے جنازے کو جو ہے جلدی جلدی لے جانا چاہیے۔ اسرعوا بالجنازہ، جنازے کو جلدی جلدی اس کے جو ہے قبر تک پہنچایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِن تَكُ صَالِحَةً تُقَدِّمُونَهَا عَلَيْهِ، اگر وہ جنازہ نیک ہے تو اس کو جو ہے نیک جگہ تک پہنچانے میں جلدی کیا جائے، اور اگر وہ جنازہ اگر جو ہے ناپاک ہے یا وہ جنازہ اگر بد ہے تو پھر جو ہے اس کو اپنے گردن سے ایک ناپاکی یا ایک بری چیز کو دور کرنے کے لیے کہا گیا۔ یہ صحیح بخاری کی جو ہے صحیح بخاری کی 1315 نمبر کی حدیث ہے، اور صحیح مسلم کی 924 نمبر کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے جنازے میں آگے پیچھے دائیں بائیں کسی بھی طرف جو ہے چلنا جائز ہے، لیکن سواری پر جو چل کر جائے، جو سواری پر کر جو ہے جانا چاہے، تو سواری پر رہنے والے کو اس کو جو منع کیا گیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراکب خلف الجنازہ والماشی حیث شیء، یہ ابو داؤد کی 3124 نمبر کی حدیث ہے، اور ترمذی کی جو ہے 1024 نمبر کی 1026 نمبر کی حدیث ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص جنازے کے آگے یعنی جنازہ لے کے جا رہا ہے، جنازے کے جو ہے اگر پیدل چلنے والا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جنازہ کے جو ہے الراکب خلف الجنازہ، جنازے کے پیچھے پیچھے چلے۔ جو گاڑی پر سوار ہے اس کو چاہیے کہ پیچھے پیچھے چلے، لیکن اگر کوئی پیدل چل رہا ہے تو وہ جدھر سے چاہے آگے چاہے دائیں سے بائیں سے پیچھے سے جدھر سے چاہے وہ چل سکتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ افضل یہ ہے کہ نماز جنازہ کے پیچھے ہی چلا جائے، چاہے وہ سوار آدمی ہو چاہے وہ پیدل چلنے والا ہو، کسی بھی صورت میں وہ پیچھے ہی چلنا بہتر ہے، افضل ہے، کیونکہ جنازے کی جو اتباع کرنے کی حدیث میں بات کہی گئی ہے، لہذا پیچھے پیچھے چلنا ہی بہتر ہے۔ جب ہم قبرستان سے گزرے یا قبرستان پہنچ جائیں تو پھر وہاں جانے کے بعد کیا پڑھنی چاہیے؟ کوئی دعا وغیرہ ہے یا نہیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب میں قبرستان جاؤں تو وہاں پر کون سی دعا پڑھوں؟ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السلام علیکم، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ یہ دعا جو ہے پڑھی جا سکتی ہے، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی کئی اور بھی دعا الگ الگ الفاظ کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح مسلم کی 975 نمبر کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے قبر کو گہرا اور جو ہے کشادہ کھودنا چاہیے۔ جب دلیل کیا ہے، شہداء احد کو دفن کیا جانے لگا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ احفروا واوسعوا واعمقوا واحسنوا، یہ قبر کو جب بھی کھودو تو کیسا کھودو؟ کشادہ کر کے کھودو، واعمقوا اور جو ہے گہری کھودو، گہری، واحسنوا اور بہترین طریقے سے قبر کو کھودو۔ یہ اس سے یہ پتہ چلا کہ قبر کو گہری کھودنا چاہیے اور کشادہ کے ساتھ اور بالکل بہتر انداز میں اس کو جو ہے کھودنا چاہیے۔ یہ ترمذی کی 1713 نمبر کی حدیث ہے اور ابو داؤد کی 3215 نمبر کی حدیث ہے۔ قبر دو طرح سے کھودی جاتی ہے، دو طرح سے کھودنے کا طریقہ ہے، دو طرح۔ ایک ہوتا ہے قبر جو ہے بغلی، جسے لحد بھی کہتے ہیں، بغلی قبر، اور ایک ہوتا ہے صندوقی قبر، جو ہم اور آپ آج کل جو چل رہا ہے وہ صندوقی قبر ہے۔ لیکن دونوں میں بہتر کون ہے؟ دونوں جائز ہے، لیکن بہتر ہے لحد قبر، یعنی بغلی قبر کھودنا زیادہ بہتر ہے۔ دونوں جائز ہے لیکن افضل وہی ہے جب بغلی قبر افضل۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو یہ قبر کھودی گئی تو یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، ابن ماجہ کی جو ہے 1557 نمبر کی حدیث ہے۔ یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب جو ہے قبر کھودی گئی تو لحد قبر جو ہے کھودی گئی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ لحد قبر جو کھودنی چاہیے، لیکن وہ بھی اگر کھودے تو وہ بھی جائز ہے۔ ایک بات اور ہے کہ جائز
जनाजा जो है मर्द का हो या औरत का, जनाजा मर्द का हो या औरत का, उसको जो है कब्र में उतारने का काम मर्द ही का करेगा। यानी औरतों को इजाज़त नहीं है, औरतों को शरीयत ने इजाज़त नहीं दी है कि जो है औरतें जाकर जो है जो कोई अगर अपना मेरा शौहर है या फला है तो इस तरह हम जो उतारेंगे, नहीं, शरीयत ने मना किया है। दलील क्या है उसके जो है, लेकिन उसके घर वाले, मर्द में भी उसके घर वाले ज़्यादा हकदार हैं, उसके घर वाले ज़्यादा हकदार। अल्लाह कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब गुस्ल दिया तो गुस्ल देने के वक्त मैंने देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से कोई गंदगी वगैरह नहीं निकली। जिस तरीके से आम जनाजे में निकलता है उस तरह जो है हमने नहीं देखा कि जो है अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है फलम आरा शैयन कोई गंदगी वगैरह निकले, ऐसी बात जो है नहीं देखी। और अली रज़ियल्लाहु अन्हु और इसी तरीके से अली रज़ियल्लाहु अन्हु से 3 और शख्स थे, चारों की मिलकर जो है अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा पढ़ी है। उसमें से एक है हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, दूसरा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, और तीसरा है अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे जो है फज़ल बिन अब्बास, और चौथा है हजरत सालेह रज़ियल्लाहु अन्हु। तो उन्होंने कहा, इसी हदीस में बयान किया कि वलुक़िदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहदन, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र खोदी गई तो वो लहद खोदी गई। इससे ये पता चला कि लहद खोदना अफजल है। व नुसिबा अलैहि दुफिना नस्बन, और जब कब्र वगैरह जो है मिट्टी वगैरह देने के बाद जो है वहाँ पे एक ईंट जो है रख दी गई निशानी के तौर पर, निशानी के तौर पर। तो इससे ये पता चला कि एक निशानी के तौर पर कोई पत्थर वगैरह या कोई ईंट वगैरह रखना चाहे तो रख सकते हैं। ये बैहक़ी की जिल्द नंबर 4 और सफ़ा नंबर 53 में ये बात लिखी हुई है, और मुस्तदरक हाकिम की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 162 नंबर की हदीस। इसी तरीके से सुन्नत ये है कि मैयत को कब्र में उतारने के वक्त जो है पैर की तरफ से उतारा जाए। मैयत को जब कब्र में उतारा जाए तो पैर की तरफ से, यानी पहले जो है पैर को अंदर किया जाए, दाखिल किया जाए, उसके बाद जो है सर की तरफ दाखिल किया। हजरत हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु ने वसीयत की कि उनकी नमाज जनाजा जो है अब्दुल्ला बिन यजीद पढ़ाए। उसने कायद की वसीयत की कि मेरी नमाज जनाजा अब्दुल्ला बिन यजीद पढ़ाए, और अब्दुल्ला बिन यजीद ने उसके इंतकाल के बाद उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई, और फिर जो है उसको जो है उसी तरह जो है पैर की तरफ से उसको दाखिल किया गया, कब्र में दाखिल किया गया। और कहा अब्दुल्ला बिन यजीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हाज़ा मिन सुन्नती, यही सुन्नत है, यही सुन्नत है। इससे पता ये चला कि जो है किसी भी मैयत को जब दफनाने के लिए जाएं तो सबसे पहले पैर की तरफ से उसको अंदर करें, दाखिल करें। यह अबू दाऊद की 3211 नंबर की हदीस है। इसी तरीके से कब्र में उतारते वक्त क्या दुआ पढ़नी चाहिए? जो शख्स कब्र में उतारता है उसको चाहिए कि दुआ पढ़े। दुआ क्या है? बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह, बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह, ये दुआ है। इस दुआ को पढ़ते हुए जो है उसको मैयत को कब्र के अंदर दाखिल करना चाहिए। ये अबू दाऊद की 3213 नंबर की हदीस है, और तिरमिज़ी की 1546 नंबर की हदीस है। इसी तरीके से 3 बार जो है मिट्टी डालना, 3 लब मिट्टी डालना, ये भी सुन्नत से साबित है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जनाजे की नमाज जो है, एक जनाजे की नमाज पढ़ाई, फिर मैयत के पास आए और सलासन, और जो है 3 मरतबा मिट्टी डाली। तो इससे ये पता चला कि 3 लब मिट्टी डालना ये सुन्नत से साबित है। इब्न माजा की 1565 नंबर की हदीस है। इसी तरीके से मिट्टी डालते वक्त कोई दुआ साबित है या नहीं, क्योंकि ये बात याद रखें कि मिट्टी डालते वक्त बहुत कोई कुछ दुआ पढ़ते हैं, तो उसमें कोई सुन्नत से, हदीस से कोई दुआ साबित नहीं है। मिट्टी डालते वक्त आम जिस तरह जो है मिट्टी डाला जाता है, आप चुपचाप जो है मिट्टी डाल दीजिए, 3 लब मिट्टी डाल दीजिए, उसमें
میں دعا وغیرہ کسی بھی طرح سے جو ہے حدیث سے ثابت نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ جو ہے دعا پڑھتے ہیں. کیا دعا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم ومنہا، پھر جو ہے دوسری لفظ جو ہے ڈالتے ہیں ومنہا نخرجکم. پھر جو ہے تیسری مرتبہ جب جو ہے مٹی ڈالتے ہیں تو کچھ اور پڑھتے ہیں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اس طرح کا دعا پڑھتے ہیں. قرآن الفاظ یہ سورۃ طہ میں ہے، لیکن یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو ہے دعا حدیث سے ثابت نہیں ہے. لہذا پتہ یہ چلا کہ جو ہے مٹی ڈالتے وقت کوئی دعا شریعت میں نہیں سکھائی ہے، نہیں ثابت ہے. اگر کوئی شخص پڑھنا چاہے تو بسم اللہ پڑھ سکتا ہے، لیکن بسم اللہ بھی ثابت نہیں ہے. بسم اللہ بھی ثابت نہیں ہے. یہی کچھ باتیں تھیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو ہے قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی